بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ دوستو، آزاد کشمیر میں آئندہ عام انتخابات کے لیے پولنگ 25 جولائی کو ہوگی۔ ہمارا اس حوالے سے یہ پورا پلان ہے کہ آپ کو جو تمام تر حلقے ہیں آزاد کشمیر کے، ان کے حوالے سے جو تفصیلی رپورٹیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ایک ایک حلقے کا پورا جائزہ ایک ایک ویڈیو کے اندر ہی ہمارا ارادہ ہے، اور اس کام کو ہمارا کرنے کا ارادہ جو ہے وہ 1 جولائی سے تھا، لیکن بہرحال آج اس حوالے سے ہم پہلی ایک ویڈیو کرنے جا رہے ہیں۔ کیونکہ ان باکس کے اندر آپ کی جانب سے پوچھا جا رہا ہے، فرمائش آ رہی ہے کہ کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے ابھی تک جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی، تو اسی سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے، آپ کے جو سوالات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اگرچہ باقاعدہ آغاز ہم 1 جولائی سے کریں گے، لیکن آج ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ کشمیر کے جو انتخابات ہیں آزاد کشمیر کے، جو 25 جولائی کو ہونے جا رہے ہیں، اس حوالے سے کیا جو ہے وہ تازہ ترین صورتحال ہے۔ تو دوستو، معاملہ کچھ یوں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے ابھی تک جو ہے وہ باقاعدہ طور پر وہاں آزاد کشمیر کے اندر اپنی کمپین جو ہے وہ شروع نہیں کی۔ بجٹ کے اندر میرا خیال ہے دونوں جو جماعتیں ہیں وہ بیزی ہیں اسلام آباد کے اندر اور دیگر معاملات کے اندر۔ بجٹ جو ہی پاس ہوگا قومی اسمبلی میں 30 جون کو، اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پر کمپین جو ہے وہ وہاں پر لانچ کر دی جائے گی دونوں ان بڑی سیاسی جماعتوں کی جانب سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بہرحال جو ہے وہ اس نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے، اور بلاول بھٹو جو ہیں وہ بلاول زرداری بلکہ کہنا چاہیے جو ہیں وہ 1-2 جلسوں سے وہاں پر خطاب بھی کر چکے ہیں، اور اس حوالے سے ان کے کچھ بچگانہ قسم کے دعوے بھی جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ پہلے ان کا ایک دعویٰ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ان الیکشنز کا ایک پورا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری نے کوٹلی آزاد کشمیر میں جو ہے وہ انہوں نے جلسہ کیا، اور انہوں نے کہا جی آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی، پی ٹی آئی کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر میں انتخابی مہم کے دوران بلاول بھٹو زرداری نے کوٹلی میں انتخابی دفتر کا افتتاح کیا، اور اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ ماضی کے وزیر اعظم اور جو موجودہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان، ان کے طریقہ کار میں واضح فرق ہے کشمیر کے حوالے سے، اور وہ جو ہے وہ کشمیر کے اوپر جو عمران خان کی پالیسی ہے اس کے اوپر وہ تنقید کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ انہیں اپنے پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے اوپر پورا یقین ہے، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، یعنی اپنے آپ کو وہ یقین دلا رہے ہیں کہ ان کے امیدوار بھاگیں گے نہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ کوئی خدشہ نہیں کہ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی حکومت بنا سکے، وہ کہہ رہے ہیں ایسا کوئی خدشہ نہیں ہے، پی ٹی آئی حکومت نہیں بنائے گی۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر ان کی طاقت حکومت ہے تو ہماری طاقت پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور اپنی جماعت کے لوگوں کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں۔ خیر، اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلگت بلتستان کے جب انتخابات ہوئے گزشتہ برس، تو وہاں پر بھی جا کر بلاول بھٹو زرداری نے بڑے دعوے کیے، لیکن ان کے دعوے جو ہے وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئے، اور بالآخر وہاں پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہی نے حکومت بنائی۔ دوستو، جہاں تک آزاد کشمیر کے انتخابات کا معاملہ ہے، تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ جو اب تک کے جتنے سرویز ہیں، اور جس قسم کی اٹھان ہے اس انتخابی مہم کی، اور جس قسم کا اس کا ایک پوری تاریخ ہوا کرتی ہے، اور جس قسم کے جو امیدوار پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سامنے آئے ہیں، اور جو ماحول ہے وہاں پہ، اس سے یہی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی وہاں پر حکومت بنائے گی۔ ہوتا ہے ایسا کیوں ہے، اس حوالے سے کچھ اہم ترین چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ آزاد کشمیر ہو یا گلگت بلتستان ہو، ان دونوں جگہوں پر ہمیشہ سے یہ روایت رہی ہے کہ جس کی حکومت اسلام آباد کے اندر یا مرکز کے اندر ہوتی ہے، جس بھی سیاسی جماعت کی، عام طور پہ اسی سیاسی جماعت کی جو حکومت ہے وہ گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر میں بنا کرتی ہے۔ گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی ہم نے ویڈیو کے اندر آپ کو پہلے ہی تفصیلاً بتا دیا تھا، بلکہ آپ کو نشستوں تک کی تعداد بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے بتا دی تھی کہ کس حلقے سے کس سیاسی جماعت کا امیدوار جیتے گا، اور ٹوٹل کون سی سیاسی جماعت کتنی نشستیں حاصل کرے گی، اور الحمدللہ کم و بیش جو ہمارا اندازہ ہے وہ درست ثابت ہوا تھا۔ کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے بھی باقاعدہ طور پر ہم جو اس قسم کی ویڈیوز ہیں وہ 1 جولائی سے آپ کے سامنے پیش کرنا شروع کریں گے، لیکن آتے ہیں اسی معاملے کی طرف کہ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جیسے ماضی میں یہ روایت رہی، چاہے 80 کی دہائی ہو یا 90 کی دہائی ہو، کشمیر کے اندر جو بھی الیکشن ہوتے ہیں وہاں پر وہی سیاسی جماعت جیتتی ہے جو کہ مرکز میں حکومت کرتی ہے۔ اس کی 2 اہم ترین وجوہات ہیں۔ ایک اہم ترین وجہ تو یہ ہے کہ کیونکہ لوگوں نے ترقیاتی کام کروانے ہوتے ہیں، کیونکہ مرکز کے اندر جس کی حکومت ہوتی ہے اس کے ساتھ اگر الائنمنٹ بہتر ہو تو نہ صرف حلقے کے اندر بہتر طریقے سے کام کرائے جا سکتے ہیں، بہتر طریقے سے جو ہے وہ ایک کوآرڈینیشن جو ہے وہ ڈیولپ کرائی جا سکتی ہے۔ اگرچہ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ گلگت بلتستان سے بڑا مختلف ہے، لیکن میں اس کے باوجود یہ سمجھتا ہوں کہ مختلف ہونے کے باوجود بھی کئی طرح سے یہ معاملہ بالکل گلگت بلتستان کے الیکشن کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ جس قسم کی پالیسی مرکزی حکومت جو ہے وہ لے کر چلتی ہے، اسی قسم کی پالیسی جو ہے وہ
آزاد کشمیر کے اندر جو حکومت ہوتی ہے وہ بھی لے کر چلتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دونوں جگہ کے اوپر عام طور پر ایک ہی، اگر جو ہے وہ 2011 کی بات کی جائے تو 2011 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی پاکستان کے اندر، اسلام آباد کے اندر، مرکز کے اندر، تو وہاں پر جب انتخابات ہوئے آزاد کشمیر کے اندر تو لوگ بھی جو ہے وہ اسی سیاسی جماعت کو ووٹ دینا چاہتے ہیں جن کے خیال میں، جن کے پاس الیکٹیبلز ہوں، جو کہ مرکز کے ساتھ زیادہ بہتر طریقے سے روابط رکھ کر ان کے جو کام ہیں وہ کروا سکے، ان کا جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ اپروو کروا سکیں، اور باقی جتنی بھی جو ساری چیزیں ہیں، معاملات، وہ ان کے ساتھ زیادہ بہتری کے ساتھ چلا سکیں۔ دوسرا اہم ترین معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جس بھی سیاسی جماعت کی حکومت جو ہے وہ مرکز کے اندر ہوتی ہے، عام طور پر اس سیاسی جماعت کو زیادہ اچھے اور بہتر الیکٹیبلز جو ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ پاکستان کی پارلیمانی جمہوریت ابھی کوئی ایسے آئیڈیل ماحول کے اوپر نہیں پہنچی کہ لوگ جو ہے وہ نظریات کی بیس کے اوپر جو ہے وہ ووٹ دیں، یا لوگ جو ہے وہ اپنے جو جمہوری روایات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ووٹ دیں۔ عام طور پر لوگ جو ہیں وہ انہی چیزوں کو دیکھ کر ووٹ جو ہے وہ دیتے ہیں، جس میں سب سے اہم اور بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ کس سیاسی جماعت کا کون سا امیدوار جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ دھڑے بندیاں ہوتی ہیں، ذات برادری ہوتی ہے، اور الیکٹیبلز کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ماضی میں جب 2011 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت مرکز کے اندر تھی تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو وہاں پر اچھے اور تگڑے امیدوار مل گئے۔ اس کے بعد ڈیفینیٹلی حکومتی مشینری بھی ہوتی ہے، جس سے قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ دھاندلی کرائی جاتی ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ جو حکمران جماعت ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ الیکشن لڑ سکتی ہے، اور لوگوں کا بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ جو جماعت جیتے گی اسی کو ووٹ دینا چاہیے، اور جس کے پاس بڑے اچھے الیکٹیبلز ہیں اسی کو ووٹ دینا چاہیے۔ اسی سلسلے کو دیکھ کر اگر آگے ہم دیکھیں تو 2016 میں بھی یہ ہوا کہ جب پاکستان مسلم لیگ نواز کی وہاں پر حکومت تھی تو اس کے بعد اسلام آباد میں حکومت تھی، تو جب آزاد کشمیر کے اندر الیکشن ہوئے تو پاکستان مسلم لیگ نواز ہی کو کامیابی حاصل ہوئی، کیونکہ ایک مرتبہ پھر لوگوں کے ذہنوں میں وہی تھا کہ مرکز کے اندر جس کی حکومت ہوگی وہ ہمارے معاملات کو جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے ڈیل کر سکے گی۔ ماضی کی انہی روایات کو دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اسٹرانگ نظر آتی ہے۔ وہاں پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے جو ٹکٹ جو جاری کیے ہیں وہ بھی اچھے الیکٹیبلز کو جاری کیے ہیں، اچھے جو ہے وہ برادریوں کے اہم ترین امیدواروں کو جاری کیے ہیں، اور ایسے لوگوں کو، مطلب انہوں نے ایک مکس بنایا ہے، ایسے لوگوں کو بھی جاری کیے ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے پرانے کارکن ہیں، ان کا اپنا ووٹ بینک ہے، کیونکہ ماضی میں بھی کوئی بہت بری کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا تحریک انصاف نے، بلکہ کشمیر کے الیکشن میں تقریباً ہر حلقے کے اندر ہی پاکستان تحریک انصاف نے بہتر ووٹ لیے اور اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اور اب جب کہ مرکز کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور وہ اچھے طریقے سے الائن کر سکتی ہے چیزوں کو، تو ایسے موقع کے اوپر یہی جو وہاں کے ووٹرز ہوتے ہیں، جو وہاں کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ ایک ایسی سیاسی جماعت کو ہی ووٹ دینا چاہیے کہ جس سے ان کے جو منتخب امیدوار ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ کام جو ہے وہ کروا سکیں۔ تو اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں انہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدواروں کے اوپر ایک اچھا خاصا ایج جو ہے وہ حاصل ہے، اور جتنے بھی اب تک کے سرویز ہیں وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ بلاول زرداری اور مریم نواز کی نسبت جو ہیں وہ زیادہ مقبول ہیں، خاص طور پہ اپنی اس پالیسی کے باعث جو کہ انہوں نے اس سارے جو ہے گزشتہ 1.5-2 برس میں جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر مودی کی جانب سے جو اقدامات اٹھائے گئے، اس کے بعد عمران خان نے جس قسم کی واضح پالیسی کا اعلان کیا، اور پھر کشمیر کے اندر جلسوں میں بھی عمران خان نے جب واضح طور پر اس بات کا اعلان کیا کہ جس طرح سے کشمیری چاہیں گے سارا معاملہ اسی طرح سے ہوگا، اور انہوں نے کھل کر کشمیریوں سے بھی بات کی، اور اس موقع کے اوپر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ضروری نہیں کہ کشمیری جو ہے وہ پاکستان سے ہلاک کریں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس قسم کی خواہش کشمیریوں کی ہوگی ان کی خواہش جو ہے وہ پہلے دیکھی جائے گی، اور پاکستان کشمیریوں کی خواہش کی اور کشمیریوں کی خوشی کے اندر جو ہے وہ خوش ہے۔ تو عمران خان کو جو ہے وہ اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو عمران خان ہی کی وجہ سے آزاد کشمیر کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز یعنی بلاول زرداری اور مریم نواز کے مقابلے میں زیادہ ایج حاصل ہے، اور خاص طور پہ ابھی جب جو ہے وہ باقاعدہ طور پر وہاں پر کمپین شروع کی جائے گی تو اس کے بعد صورتحال کافی حد تک جو ہے وہ تبدیل ہوتی نظر آئے گی۔ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ابھی تک اس کنفیوژن کا شکار ہے کہ شہباز شریف کو کمپین کرنی چاہیے یا جو ہے وہ مریم نواز کو کرنی چاہیے۔ بلاول بھٹو اپنی کمپین شروع کر چکے ہیں، لیکن بلاول بھٹو کے یہ جو خواب ہیں، یہ جو وہ انہوں نے ایک بڑ ماری ہے، وہ دیوانے کی بڑ ثابت ہوگی، کیونکہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں سے پہلے بھی اس قسم کی جو ہے وہ کئی دعوے وہ کرتے رہے ہیں، لیکن آخرکار جب انتخابی نتائج سامنے آئے تو پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کا الیکشن ہار چکی تھی۔ تو ناظرین یہ تھیں کچھ تازہ ترین اپڈیٹس اس حوالے سے، لیکن اعداد و شمار کے ساتھ ہم جو ہے وہ تفصیلی طور پر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے بہت جلد۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔